بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں پروفیسر عبدالوحید شیخ۔ آج جو ٹاپک ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے اسٹیٹ، میننگ، ڈیفینیشن اینڈ اٹس ایلیمنٹس۔ گریک تھنکر ایرسٹوٹل کے مطابق انسان ایک معاشرتی حیوان ہے۔ مین از اے سوشل اینیمل۔ انسان مدنی الطبع ہے، وہ دوسروں کے ساتھ مل جل کر زندگی گزارنا پسند کرتا ہے، دوسروں کے ساتھ مل جل کر رہنا اس کی فطرت ہے، عادی ہے وہ اس بات کا۔ دوسروں کے ساتھ مل جل کر رہنا یہ اس کی نہ صرف فطری خواہش ہے بلکہ وہ اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے بھی دوسروں کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہتا ہے، اس کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے اسے ایک مخصوص جگہ چاہیے، ایک محفوظ ٹھکانہ چاہیے جہاں وہ دوسروں کے ساتھ رہتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسانی فطرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ انسان خود غرض اور لالچی واقع ہوا ہے۔ وہ اپنے مفادات کے لیے دوسروں کی حق تلفی کرتا ہے، اپنے مفاد کے لیے وہ کسی حد تک بھی جاتا ہے اور جا سکتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں وہ ذاتی مفاد کو ترجیح دیتا ہے، اور ملکیت کا جو تصور ہے اس نے ذاتی مفاد کو اور زیادہ گہرا کر دیا، اس کی خود غرضی کو اور زیادہ نمایاں کر دیا۔ ذاتی مفاد کے لیے وہ دوسروں کی حق تلفی کرتا ہے، لڑائی جھگڑے بھی کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ دوسروں کے ساتھ مل جل کر رہنا بھی پسند کرتا ہے۔ چنانچہ ایک ایسی منظم با اختیار تنظیم کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کے لائحہ عمل کو، جو اس کے طریقہ کار کو چیک کرتی رہے، اسے قواعد و ضوابط کا پابند بناتی رہے۔ اس کے نتیجے میں معاشرے میں امن و امان قائم رہ سکتا ہے۔ انسان جب فطری دور میں تھا تو اسے ان چیزوں کی پرواہ نہیں تھی، وہ ان چیزوں کا پابند نہیں تھا، وہ آزاد تھا، غیر منظم تھا، غیر مہذب تھا۔ اس کا رہنے سہنے کا نہ کوئی مستقل ٹھکانہ تھا اور نہ ہی کوئی محفوظ۔ وہ پہاڑوں کی غاروں میں رہتا تھا، جنگلوں میں، درختوں کی کھو جو سوراخ ہوتے ہیں بڑے بڑے، ان میں وہ اپنی زندگی گزار دیتا تھا۔ اسے نہ اپنے لباس کی فکر تھی اور نہ بھوک پیاس کی۔ اس کو جب بھوک لگتی کسی جانور کو مارا اور کھا لیا، درختوں سے پھل توڑے اور کھا لیے، اس پر اس کا گزارا تھا۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ یہ سفر جو ہے وہ اس کا غیر مہذب زندگی سے مہذب زندگی کی طرف وہ گامزن رہا۔ ملکیت کا تصور ابھرا اور پھر اس میں مفاد بھی اود کر آیا۔ جب اس بات کا تصور ابھرا کہ یہ چیز میری ہے اور میں اس کا مالک ہوں، تو پھر تصادم کی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہوئی۔ ملکیت کے تصور نے لڑائی جھگڑے اور تصادم کی فضا کو جنم دیا۔ اس چیز سے عہدہ برآ ہونے کے لیے اس نے اپنے سے بڑے کو ثالث مانا، ثالث مقرر کیا۔ لیکن ثالث اس وقت کامیاب ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے جب اس کے فیصلے کو مانا جائے، جب اس کی اطاعت کی جائے۔ تو یہ وہ غیر مہذب زندگی سے مہذب زندگی کی طرف ایک سٹیپ تھا جس میں اس کو اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ کوئی ہونا چاہیے
کہ جو ان کے درمیان فیصلہ کر سکے۔ دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو حقدار کو حق دلا سکے، اور یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے جب اطاعت اس ثالث کی، جس کو ثالث مانا گیا ہے، اس کی اطاعت کی جائے۔ تو یہ جیسا میں نے ابھی کہا کہ یہ مہذب زندگی کی طرف ایک سٹیپ تھا جو جاری رہا۔ اندرونی جو لڑائی جھگڑے تھے، تصادم تھے، جو ملکیت کی وجہ سے شروع ہوئے تھے، اس میں اس نے اپنے سے بڑے کو ثالث مان لیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب وہ آزاد تھا، خود مختار تھا، جنگلوں میں رہتا تھا، اس کو کسی چیز کی ہوش نہیں تھی، وہ کچھ نہیں، آزاد فطری زندگی گزار رہا تھا، تو اس کو کسی چیز کا خوف بھی نہیں تھا۔ اب جب وہ ملکیت کی وجہ سے کچھ چیزیں اس نے دعویٰ جو کیا تھا، اب اس نے ان چیزوں کو محفوظ کرنے اور اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے، یعنی اس کو کسی اندرونی یا بیرونی دشمن کے خطرے کا بھی احساس ہونے لگا تھا۔ چنانچہ اس نے ثالث تو ماننا ہی ہوا تھا، تو اس نے اس کے ساتھ ایک اور، جب وہ اس نے لڑائی جھگڑے کے لیے بات کی تو ثالث نے اس سے ڈیمانڈ کی کہ پہلے میری اطاعت مانو کہ تم کرو گے، تو اس نے اس کو مانا۔ اب اس نے اس بات پر کہ وہ اس کو تحفظ دے گا، تو ایک طرح سے ٹیکس کا جو نظام تھا وہ بھی، کہ میں تمہیں یہ اتنا معاوضہ یا اس کے بدلے میں یہ ٹیکس دیتا ہوں تو تم میری حفاظت بھی کرو۔ تو یہ دو بہت بڑی ڈیولپمنٹس تھیں جو آگے چلیں، اور اس میں ایک تو اس کو لڑائی جھگڑے سے، تصادم سے نجات ملی، دوسرا اس کا کسی نہ کسی طرح سے ایک تحفظ کا پہلو جو تھا وہ بھی سامنے آ گیا۔ یعنی اس نے اطاعت کی تو اس کے فیصلے ہونے لگے، اور جب اس نے ٹیکس دیا تو پھر اس کی حفاظت اور اس کا دفاع بھی ہونے لگا۔ تو یہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ یہ غیر مہذب زندگی کی طرف سے مہذب زندگی کی طرف ایک سٹیپ فارورڈ تھا کہ وہ آگے بڑھ رہا تھا، اور پھر وہ اس طرح سے آہستہ آہستہ منظم معاشرے کی طرف گیا۔ ارسطوٹل جہاں یہ کہتا ہے کہ مین از اے سوشل اینیمل، وہاں ارسطوٹل یہ بھی کہتا ہے کہ مین از اے پولیٹیکل اینیمل، کہ انسان نہ صرف معاشرتی حیوان ہے بلکہ سیاسی حیوان بھی ہے۔ وہ معاشرے کے ساتھ، معاشرے میں رہنا پسند کرتا ہے، لیکن چونکہ اب وہ مہذب زندگی کی طرف آ رہا ہے، وہ مہذب اور منظم زندگی گزارنا چاہتا ہے، وہ کسی طرح سے اپنے آپ کو منظم رکھنا چاہتا ہے، اور منظم زندگی کی جو ابتدا ہے وہ خاندان سے ہوتی ہے۔ خاندان ایک نیچرل انسٹیٹیوشن ہے، فطری ادارہ ہے، اور اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک آرگنائز یونٹ ہے جو فیملی سسٹم۔ تو فیملی سے، خاندان سے وہ برادری سے پھر قبیلہ، چھوٹے قبائل، اور پھر بڑے قبائل، پھر قصبے، شہر، اور آہستہ آہستہ یہ گریک سویلائزیشن جو ہے جس میں ہمیں سٹی سٹیٹس نظر آتی ہیں، تو یہ اسی خاندان کی ایک ڈیولپڈ شکل ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ پہلے خاندان ہی تھا جو نہ صرف فطری ادارہ تھا، منظم ہوتا چلا گیا، اور آہستہ آہستہ بڑھ کر وہ ایک سٹی سٹیٹ کی شکل اس نے اختیار کر لی۔ ارسطوٹل اپنی بک پالیٹکس میں یہ لکھتا ہے کہ ریاست کا وجود فرد کی بنیادی ضروریات کے لیے سامنے آیا، یعنی فرد کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ریاست وجود میں آئی، اور اس کو قائم اس لیے رکھا گیا کہ فرد ایک بہترین زندگی گزار سکے۔ یعنی ہر دو صورتوں میں وہ قائم کیسے ہوئی اور اس کو قائم کیسے رکھا گیا، وہ فرد کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مارد وجود میں آئی، اور فرد ایک بہترین زندگی گزار سکے اس لیے وہ قائم و دائم ہے۔ پلیٹو اس سلسلے میں یہ لکھتا ہے کہ ریاست جو ہے اس لیے ضروری ہے کہ کوئی بھی فرد اپنے طور پر انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، مراد سیلف ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، خود کفیل نہیں ہے،
اور اسے دوسروں کی ضرورت ہے، اسے دوسروں کے معاشرتی تعاون کی ضرورت ہے، اور معاشرتی زندگی کی بقا کے لیے ریاست کا وجود لازم ہے۔ تو یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ یہ گریک فلاسفی جو ہے ارسطوٹل کی، کہ کس طرح سے وہ جو ریاست کی جو بناوٹ ہے، یا اس ریاست کا بننا جو ہے اور ریاست کا وجود قائم رکھنا، وہ فرد کے لیے اور فرد کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سامنے آتا ہے۔ اسی طرح ہم اسلامی نقطہ نظر سے ہم دیکھیں تو اسلام میں بھی سیاسی تنظیم یعنی ریاست کی اہمیت کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے اور اجاگر کیا گیا ہے کہ اسلامی نقطہ نظر کے مطابق اسلامی نظریہ حیات کو عملی شکل دینے کے لیے یہ نہایت مؤثر ہے۔ یعنی اسلامی نظریہ حیات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ریاست ایک مؤثر کردار ادا کرتی ہے۔ اس لیے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے جب مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو انہوں نے مدینہ منورہ میں ایک اسلامی ریاست کا قیام عمل میں لائے، اور اس طرح سے اسلامی ریاست کا آغاز ہوا۔ تو اسلامی جو تعلیمات ہیں ان کے فروغ کے لیے، ان کی ترویج کے لیے، ان کی اشاعت کے لیے ایک سیاسی تنظیم کا ہونا بھی اشد ضروری ہے۔ اب ہم ذرا تھوڑا سا اور اس سے دیکھتے ہیں کہ ریاست کی ابتدا اور کیسے ہوئی، یہ تو ہم نے ابھی دیکھا، لیکن اس کا ارتقاء جو ہے وہ کیسے ہوا، یعنی یہ کیسے اس نے اپنی منازل طے کی، اس بارے میں کوئی حتمی رائے ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ لیکن بہت ساری تھیریز جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں کہ بعض لوگ اسے خاندان کی ایک بڑھتی ہوئی شکل قرار دیتے ہیں کہ خاندان جب بہت زیادہ آگے بڑھا تو وہ ایک ریاست کی شکل اختیار کر گیا۔ بعض مفکرین جو ہیں وہ اسے جنگ و جدل کا نتیجہ قرار دیتے ہیں کہ مسلسل جنگوں کے نتیجے میں ریاست جو ہے وہ معرض وجود میں آئی، یعنی طاقتور جو ہے وہ کمزور کو فتح کرتا رہا، مفتوح ان کو بناتا رہا، چھوٹے قبائل بڑے قبائل میں ضم ہوتے رہے، وہ ان کو مفتوح بناتے رہے اور وہ آگے بڑھتے رہے، اور اس طرح سے ایک جنگ و جدل کا ایک وسیع جو سلسلہ تھا وہ جاری رہا، اور بالآخر جو انتہائی طاقتور تھا اس نے ریاست قائم کی اور وہ خود اس کا حکمران جو ہے وہ بن بیٹھا۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے، بعض مفکرین کا، کہ یہ نظریہ تخلیق ربانی کی پیداوار ہے، یہ خدا کی تخلیق ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے پیدا کیا۔ اور بعض لوگ اس کو معاہدہ عمرانی یعنی سوشل کانٹریکٹ تھیوری کے نام سے یاد کرتے ہیں کہ یہ عوام اور حکمرانوں کے درمیان ایک معاہدے کے نتیجے میں معرض وجود میں آئی۔ یہ مختلف تھیریز موجود ہیں، لیکن زیادہ قرینِ قیاس یہ ہے کہ یہ ایک مستقل ارتقائی عمل کا نتیجہ ہے۔ ان تمام چیزوں کا جن کا میں نے ذکر کیا، جنگ و جدل، خاندان، مذہب، معاہدہ، سب سے بڑھ کر یہ ذاتی مفادات اور اس کے ساتھ ساتھ تحفظ، ان چیزوں نے ایک اہم کردار ادا کیا۔ ذاتی ملکیت نے اہم کردار ادا کیا، اندرونی اور بیرونی تحفظ اور مفادات کا حصول اس میں شامل تھا، اور ان تمام چیزوں نے ایک ایک کر کے یکے بعد دیگرے، یا جیسے بھی جیسے ہم نے یہ کہا کہ یہ ایک کنٹینوس ایولیوشنری پیریڈ تھا، اس حوالے سے کہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ پروان چڑھی، اور ان تمام چیزوں نے، ان تمام محرکات نے، ان تمام جو فیکٹرز تھے، انہوں نے ایک اہم کردار ادا کیا، اور اس طرح سے ایک بڑی ریاست جو ہے وہ معرض وجود میں آئی۔ اس میں عام جو ایک کنسیپٹ یہ بھی ہے کہ خاندان کا جو بڑا تھا، یعنی وہ سردار بنا، اس کے قبیلے کے، اس کی برادری کے یا اس کے خاندان کے لوگوں نے اس کی اطاعت کی، اس کو ٹیکس دیے، اس کو ثالث مانا،
اور اس نے بدلے میں ان کے لیے ان کے جو لڑائی جھگڑے تھے ان کو نپٹائے، بطور ثالث کام کیا اور ان سے ان کی حفاظت کی، اور اس طرح سے اس نے ان کی نہ صرف ضروریات کو پورا کیا بلکہ ان کے لیے ایک نظم و ضبط پیدا کیا اور ایک پرامن ماحول، ایک امن و امان قائم کیا تاکہ وہ اپنی بہترین صلاحیتوں کو اجاگر کر سکے۔ یہ تمام تھیوریز کو مد نظر رکھتے ہوئے دراصل ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ انسان کا غیر منظم زندگی سے منظم زندگی کی طرف، یا آن دا ادر ہینڈ ہم یہ ان ادر ورڈز ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ غیر مہذب زندگی سے مہذب زندگی کی طرف سفر تھا۔ اس کی یہ خواہش تھی کہ وہ مہذب زندگی گزارے، اس کے حقوق و فرائض کو تحفظ دیا جائے، اور ان تمام چیزوں کے لیے اسے ایک منظم ادارے کی ضرورت تھی جس میں فرد اپنی صلاحیتوں کو اور اپنی خوبیوں کو بہترین طور پر اجاگر کر سکے، اپنی صلاحیتوں کو کی نشو و نما کر سکے، ان کو اجاگر کر سکے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اس کا اظہار بھی کر سکے، تو اس کا موقع بھی اس کو ملے۔ تو پھر ہم نے کیا دیکھا، یہ کہ یہ ریاست ان تمام خوبیوں اور صلاحیتوں کے نکھار کے ساتھ اس فرد کی پہچان بن گئی۔ فرد ریاست میں اپنے حقوق و فرائض کو بہتر طور پر سر انجام دیتا ہے، ریاست میں رہ کر ہی وہ اپنے فرائض سر انجام دیتا ہے اور اپنے حقوق حاصل کرتا ہے، اس کو ریاست میں رہ کر ہی تمام حقوق جو ہیں وہ میسر آتے ہیں اور اپنے فرائض کو وہ بہترین طریقے سے سر انجام دیتا ہے۔ ریاست سے الگ ہو کر اس کی کوئی پہچان نہیں ہے، یعنی آج فی زمانہ اگر ہم یہ دیکھیں تو کوئی شخص کسی نہ کسی طرح سے کسی نہ کسی ریاست کا ہی باشندہ ہے۔ وہ کوئی شخص اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں کہیں بھی کسی بھی ریاست کا باشندہ نہیں ہوں، بہرحال وہ کسی نہ کسی ریاست کا باشندہ ہے۔ تو اس لیے ریاست نہ صرف اس کو تحفظ دیتی ہے، اس کے حقوق و فرائض کو تحفظ دیتی ہے، اس کی صلاحیتوں کو اس کو موقع دیتی ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو بہتر طور پر اجاگر کر سکے، نشو و نما کر سکے اور معاشرے کا ایک بہترین شہری بن کر سامنے آئے۔ ارسطوٹل اس بارے میں یہ کہتا ہے کہ کوئی شخص اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ معاشرے سے الگ تھلگ رہ کر زندگی گزارنا چاہتا ہے یا اسے یہ طریقہ کار پسند ہے، تو وہ جنگلی جانور ہے یا دیوتا، وہ عام انسان نہیں ہے۔ تو فرد کی جو پہچان ہے وہ معاشرے سے یا ریاست سے ہے، ریاست کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب ذرا ہم اس کی ڈیفینیشنز کو دیکھتے ہیں کہ مختلف تھنکرز نے اس کی مختلف ڈیفینیشنز جو ہیں وہ کی ہیں۔ ارسطو یہ کہتا ہے کہ ریاست خاندانوں اور دیہات کا ایک اتحاد ہے جس کا مقصد ایک مکمل اور خود کفیل زندگی بسر کرنا ہے۔ یہ اس میں ایک طرح سے ارسطوٹل جو ہے وہ ایک ایسے آبادی کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو اپنی ایک مکمل زندگی گزارنے اور خود کفیل زندگی بسر کرنے کی خواہش رکھتی ہے۔ امریکن پریزیڈنٹ ووڈرو ولسن جو ہے وہ اس بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ریاست افراد کا ایک اجتماع ہے جو قانون کی خاطر کسی خاص علاقے پر قابض ہوتا ہے۔ تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ان کے حوالے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک خاص اجتماع کی بات کر رہے ہیں اور وہ کسی خاص علاقے میں قانونی طور پر منظم زندگی جو ہے وہ بسر کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہم گلکرسٹ کی تعریف دیکھتے ہیں۔ پروفیسر گلکرسٹ جو ہیں وہ اس وقت کہتے ہیں کہ ریاست اس وقت قائم ہوتی ہے جب عوام کی ایک مخصوص تعداد کسی خاص علاقے پر قابض ہو جاتی ہے اور وہ ایک ایسی حکومت تشکیل دیتے ہیں
جو اندرونی طور پر اور بیرونی طور پر آزاد ہوتی ہے۔ اور سب سے زیادہ اہم جو تعریف ہے وہ گارنر نے کی ہے۔ گارنر کے مطابق ریاست افراد کا ایسا اجتماع ہے جو کسی خاص علاقے میں مستقلاً آباد ہوتا ہے، ان کی اپنی حکومت ہوتی ہے اور معاشرے کی غالب اکثریت جو ہے وہ اس کی اطاعت کرتی ہے، اور یہ بیرونی طور پر آزاد ہوتی ہے۔ یعنی یہ حکومت جو بنتی ہے یہ اندرونی طور پر عادتاً لوگ اس کی اطاعت کرتے ہیں، اور بیرونی طور پر یہ خود کسی کی اطاعت نہیں کرتی۔ ان سمپل ورڈز ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اندرونی اور بیرونی طور پر آزاد اور خود مختار ہوتی ہے۔ اس کو ہم اس کا اگر ہم دیکھیں خلاصہ، اگر ہم ان تعریفوں کا دیکھیں، ان ڈیفینیشنز کا، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ریاست میں افراد کا ایک مخصوص اجتماع ہوتا ہے جو ایک مخصوص علاقے پر قابض ہوتا ہے، ان کی ایک اپنی تشکیل کردہ منظم حکومت ہوتی ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے حکومت بنائی ہوتی ہے وہ یا بناتے ہیں یا بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، وہ اس کی عادتاً اطاعت کرتے ہیں، اور یہ جو حکومت ہے یہ اندرونی اور بیرونی طور پر مکمل آزاد اور خود مختار ہوتی ہے۔ ریاست کا کسی مخصوص علاقے پر مخصوص افراد کا قابض ہونا، ان کی اپنی حکومت کا ہونا اور اس حکومت کا منظم ہونا، اور وہ ایک خاص قسم کے ایک برتر اختیار کے ساتھ اندرونی اور بیرونی طور پر آزاد اور خود مختار ہوتی ہے، یعنی اقتدار اعلیٰ کی حامل ہوتی ہے۔ تو اس چیز کو ہم دیکھتے ہوئے ہمارے سامنے اس کے ایلیمنٹس آتے ہیں کہ ریاست جو ہے وہ 4 ایلیمنٹس پر مشتمل ہوتی ہے۔ ایک آبادی، پاپولیشن، دوسرا ٹیریٹری، علاقہ، تیسرا گورنمنٹ، اور چوتھا سوورینٹی یا اقتدار اعلیٰ۔ تو جب یہ چاروں چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں تو پھر ریاست وجود میں آتی ہے۔ اب ہم ان چاروں کو فرداً فرداً دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے پاپولیشن کو، کہ ریاست چونکہ ایک فطری ادارہ ہے، معاشرتی ادارہ ہے، اور انسانوں سے ہے، یعنی آبادی کے بغیر اس کا تصور بھی ناممکن ہے، اس کا وجود ناممکن ہے۔ اگرچہ آج کل کی ریاستیں جو ہیں وہ وسیع علاقے پر مشتمل ہیں، لیکن ریاست چھوٹی ہو یا بڑی ہو، آبادی کے بغیر اس کا تصور ممکن نہیں ہے۔ اس کے وجود کے لیے آبادی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ریاست کی آبادی کتنی ہونی چاہیے، کم یا زیادہ؟ قدیم مفکرین اس کے جو گریک جو تھنکرز تھے وہ اس کم آبادی کے قائل تھے۔ جیسے پلیٹو کے نزدیک ایک مثالی ریاست کے لیے تقریباً 5000 افراد کا ہونا ضروری ہے۔ ارسطوٹل جو ہے وہ آبادی کے 2 اصول متعین کرتا ہے کہ یہ آبادی جو ہے جو کسی خاص علاقے میں موجود ہے یہ خود کفیل ہو۔ نمبر 2، آبادی اتنی ہونی چاہیے کہ امن و امان قائم رکھنا مشکل نہ ہو۔ اس کے نزدیک ایک اچھی ریاست جو ہے وہ نہ تو 10 افراد بنا سکتے ہیں اور نہ 1 لاکھ، تو وہ ان بٹوین وہ کہتا ہے کہ جو بات میں نے پہلے کہی کہ ریاست میں آبادی کی تعداد جو ہے اتنی ہونی چاہیے کہ جو خود کفیل ہو اور امن و امان کا ان کو مسئلہ درپیش نہ ہو۔ روسو جو ہے فرینچ تھنکر جو ہے، مفکر روسو، وہ یہ کہتا ہے کہ ایک بہترین
اور مثالی ریاست کے لیے 10,000 کی آبادی ہونی چاہیے۔ اور مسلم تھنکر شاہ ولی اللہ کا خیال یہ ہے کہ کسی ریاست میں تعداد اتنی ہونی چاہیے جس میں سب پیشوں سے متعلق لوگ موجود ہوں، یعنی وہ خود کفیل ہوں۔ آج دنیا میں چھوٹی بڑی ہر قسم کی ریاستیں موجود ہیں۔ چائنا جس کی آبادی جو ہے تقریباً 140 کروڑ ہے، انڈیا 130 کروڑ، اور امریکہ تقریباً 32 کروڑ، پاکستان تقریباً 22 کروڑ۔ تو چھوٹی بڑی ریاستیں جو ہیں یہ بڑی ریاستیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب چھوٹی ریاستوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ویٹیکن سٹی جس کی آبادی تقریباً 1,000 کے قریب ہے، نورو تقریباً 10,000 کے قریب ہے، مناکو 32,000، اور سان مرینو جو ہے وہ 33,000 نفوس پر مشتمل ہے۔ دنیا میں چھوٹی بڑی سبھی قسم کی ریاستیں اس وقت موجود ہیں، لیکن جب ہم قدیم یونان میں دیکھتے ہیں جو سٹی سٹیٹس، تو ان کی آبادی اتنی کم ہوتی تھی جتنی آج کل کے گاؤں ہیں۔ تو یہ ایک ہے کہ اسی وجہ سے میں نے سٹارٹ میں یہ بات کہی کہ گریک تھنکرز جو ہیں وہ کم آبادی کے قائل تھے کہ جو زیادہ مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اب آبادی جو ہے وہ اتنی ہونی چاہیے آج کے زمانے میں بھی کہ اس کے لیے ریاست اپنے تمام وسائل کو بروئے کار لا سکے، دفاع کرنا جو ہے اس کے لیے آسان ہو۔ آبادی اور وسائل میں اگر توازن نہ ہو، اگر آبادی وسائل سے زیادہ ہو تو پھر بھی پرابلم، جیسے پاکستان کی مثال، اور اگر وسائل جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوں اور آبادی کم ہو تو پھر بھی مسئلہ، جیسے یورپ کے کئی ممالک اسکینڈینیویا وغیرہ، ان کو اپنی مطلب پاپولیشن بڑھانے کے لیے ان کو انکریج کرنا پڑتا ہے۔ آبادی، پاپولیشن اور ریسورسز میں ایک بیلنس جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور اس آج کے زمانے میں عصر حاضر میں جو ہیومن ریسورسز ہیں، افرادی قوت جن کو کہتے ہیں، اس کی خود بڑی زیادہ اہمیت، بلکہ قوموں اور ملکوں کی ترقی کا راز جو ہے وہ ہیومن ریسورسز پہ ہے۔ آبادی کی مقدار، آبادی کی جو کوانٹٹی ہے وہ اتنی اہمیت نہیں رکھتی جتنی کوالٹی اہمیت رکھتی، کہ تعداد جو ہے وہ صرف نہیں ہونی چاہیے، اگر کوالٹی ہو، اگر آبادی تعلیم یافتہ ہو، محنتی ہو، سکلفل ہو، تو قومیں عروج پاتی ہیں، جیسے جاپان، جیسے کوریا، جیسے یورپ کے مختلف کنٹریز۔ جبکہ آبادی اگر زیادہ ہو لیکن لوگ جاہل ہوں، کام چور ہوں، غیر تربیت یافتہ ہوں، سست ہوں، کاہل ہوں، تو وہ ملکی وسائل پر بوجھ ہوتے ہیں۔ نتیجہ بھوک، افلاس، اضطراب، لا قانونیت، انتشار۔ ارسطوٹل یہ کہتا ہے کہ ایک اچھا شہری ہی اچھی ریاست کی تکمیل کر سکتا ہے، اور آن دا ادر ہینڈ برا شہری جو ہے ایک بری ریاست کی تکمیل کرے گا۔ تو اس طرح سے آبادی جو ہے دنیا میں ہمیں مختلف جگہ پہ مختلف صورتوں میں ملتی ہے۔ دوسرے ایلیمنٹ کی طرف آتے ہیں، اور وہ ہے ٹیریٹری، علاقہ، رقبہ۔ ہر ریاست کا اپنا مخصوص رقبہ ہوتا ہے، مخصوص علاقہ ہوتا ہے، اور یہ بھی آبادی کی طرح ایک بنیادی شرط ہے۔ یعنی جس طرح سے پاپولیشن کے بغیر اسٹیٹ نہیں بن سکتی، اسی طرح سے ٹیریٹری کے بغیر بھی اسٹیٹ نہیں بن سکتی۔ پروفیسر سیلے اور ولو بھائی
کوئی اس چیز کے قائل نہیں ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ ریاست علاقے کے بغیر بھی کسی نہ کسی طرح سے وجود میں آ سکتی ہے، لیکن موجودہ عصر حاضر کے جو دانشور ہیں وہ اس بات سے اتفاق نہیں کرتے. ان کے لیے یہ ہے کہ ریاست کے لیے ایک مستقل علاقے کا ہونا بہت ضروری ہے جہاں لوگ مستقلاً آباد ہوں. اس کی مثال ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیفور 1948 جوز جو تھے وہ دنیا کے کونے کونے میں مختلف علاقوں میں پھیلے ہوئے تھے، لیکن 1948 میں امریکن اور برٹن کانسپائریسی سے انہوں نے ایک علاقہ جو تھا وہ ایکوائر کیا جو فلسطینی علاقہ تھا، اور وہاں انہوں نے ایک فلسطینی ریاست فلسطین کی جگہ پر ایک اسرائیلی جوز اسٹیٹ جو تھی وہ قائم کر دی. اب یہ ان کی ایک مستقل اسٹیٹ تھی اور دنیا بھر سے جوز جو تھے وہ انہوں نے وہاں آئے اور اس میں آ کر رہائش پذیر ہوئے. جب تک جوز کی اپنی اسٹیٹ نہیں تھی، ان کی اپنی کوئی ریکگنیشن نہیں تھی، کوئی پہچان نہیں تھی، لیکن جب سے یہ بنی تو اب ان کی ایک علاقے کی وجہ سے ایک پرماننٹ اسٹیٹ جو ہے وہ بنی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض اسٹیٹس جو ہیں وہ جلا وطن ایگزائل میں قائم کی جاتی ہیں، اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ورلڈ وار 2 میں فرانس نے جب اس کا علاقہ جو تھا فتح کر لیا گیا تو انہوں نے انگلینڈ میں اپنی ایک جلا وطن جو تھی ایگزائل گورنمنٹ جو ہے وہ قائم کی. فلسطینیوں نے اردن میں قائم کی، سکھوں نے خالصتان کینیڈا میں قائم کی، اور 1990 میں جب عراق نے کویت پر حملہ کیا تو کویت نے اپنی ایگزائل گورنمنٹ جو تھی وہ سعودی عربیہ میں قائم کی. تو اس طرح سے عارضی طور پر کسی علاقے کا چھن جانا اور اس کے بعد اس کا ایک جو ہے وہ عارضی دفتر کے طور پر، آفس کے طور پر ایک کام کرنا، تو یہ اس کو ایگزائل گورنمنٹ یا جلا وطن حکومت کہا جاتا ہے. تو یہ دنیا کے مختلف ممالک میں مختلف اوقات میں قائم ہوئی، یعنی یہ علاقے کے بغیر تھی، اور جب ان کو اپنا علاقہ واپس مل گیا تو یہ واپس آ کر پھر وہاں سیٹل ہو گئے. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ریاست کی جو علاقائی حدود کا تعین ہے وہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے. پاکستان اور چائنا کے درمیان 1963 میں جو ایک باؤنڈری لائن تھی اس کا جو تنازع تو خیر نہیں کہنا چاہیے، تسویہ کہنا چاہیے، وہ کر لیا گیا. اسی طرح سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان ڈیورنڈ لائن جو ہے اس پر اگر مختلف ممالک جو ہمسائے ہوتے ہیں ان کے درمیان یہ جو سرحدی تنازعات ہوتے ہیں اگر ان کو سیٹل نہ کیا جائے تو بعض اوقات اس کے بڑے خوفناک نتائج نکلتے ہیں، اور یہ تنازعات کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور بعض اوقات جو ہے وہ بڑی ہولناک جنگ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، جیسا کہ 1962 میں انڈیا چائنا وار جو ہے وہ ہوئی. اور ابھی حال ہی میں آپ یقیناً آپ کے نوٹس میں ہوگا کہ لداخ میں سرحدی خلاف ورزی پر چائنا اور انڈیا کے درمیان ایک بھرپور قسم کی جھڑپ ہوئی اور سخت کشیدگی جو ہے وہ ابھی تک چل رہی ہے. اس کو ہم یہ تنازعات عام طور پر جو اچھی حکومتیں ہوتی ہیں وہ ان تنازعات کو فوری طور پر حل کرنے کی کوشش کرتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں، جیسے ہم نے آبادی کے حوالے سے دیکھا تھا کہ علاقہ جو ہے وہ کتنا ہونا چاہیے. علاقے کے لیے بھی کوئی خاص اصول نہیں ہے. ہمیں دنیا میں بہت بڑی بڑی ریاستیں جو ہیں وہ بھی نظر آتی ہیں اور چھوٹی چھوٹی جو ہیں وہ بھی نظر آتی ہیں. جو گریک تھنکرز ہیں وہ جس طرح سے محدود پاپولیشن کے قائل تھے، اسی طرح سے وہ محدود ٹیریٹری کے بھی قائل ہمیں نظر آتے ہیں. ارسطوٹل اس بارے میں کہتا ہے کہ ایک اچھی ریاست وہ ہے جس کا علاقہ ایک سرے سے دوسرے سرے تک نظر میں رہے، اور روسو بھی اس حوالے سے محدود علاقے کا قائل ہے.
مختصر علاقے کی حمایت اس لیے کی جاتی ہے تاکہ نظم و نسق قائم کرنے میں آسانی رہے، تاکہ امن و امان قائم کرنے میں آسانی رہے، تو یہ مسائل جو ہیں وہ نہ پیدا ہوں۔ اور اس طرح جمہوریت کے فروغ کے لیے بھی یہ ایک علاقہ اگر محدود ہو تو وہ زیادہ بہتر سمجھا جاتا ہے۔ آن دا ادر ہینڈ جو کرنٹ پیریڈ میں ہمیں تھنکرز جو ہیں وہ ذرا اس سے مختلف نقطہ نظر رکھتے ہیں، وہ بڑے وسیع علاقے کے ہمیں قائل نظر آتے ہیں، اور اس کے حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو یہ بہترین طریقے سے وہاں نظم و نسق بھی قائم کیا جا سکتا ہے، وہاں امن و امان بھی قائم کیا جا سکتا ہے، وہاں جمہوریت کو بھی فروغ دیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے وہ تجویز کرتے ہیں فیڈرل سسٹم آف گورنمنٹ۔ تو فیڈرل وفاقی نظام کی موجودگی میں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نمائندہ جمہوریت کی موجودگی میں، جس کو انڈائریکٹ ڈیموکریسی کہتے ہیں، اس کی موجودگی میں یہ ان بڑے بڑے علاقوں کا انتظام جو ہے وہ بآسانی چلایا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ یہ دفاعی لحاظ سے بھی محفوظ ہے، اور کیونکہ ان بڑے علاقوں میں یقیناً وسائل جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں جو مقامی آبادی کے لیے بڑے مفید ثابت ہوتے ہیں۔ ایک جرمن مفکر جو ہیں لرشیکے کا خیال یہ ہے کہ ریاست کا چھوٹا ہونا گناہ ہے۔ ہمیں روس جو ہے وہ ایک بہت بڑا ملک نظر آتا ہے اس وقت، یعنی تقریباً 170 کروڑ 1,70,00,000 مربع کلومیٹر اس کا رقبہ ہے۔ کینیڈا کا 99 لیکس جو ہے، چائنا کا 95، امریکہ کا 91 اور برازیل کا 84 مربع کلومیٹر ہمیں نظر آتا ہے۔ اسی طرح سے جو چھوٹی ریاستیں ہیں ان میں ویٹیکن سٹی ہے، میناکو ہے، نورو ہے اور سان مرینو، جن کا رقبہ چند کلومیٹر پر مشتمل ہمیں نظر آتا ہے۔ آج وہ ریاستیں ہمیں زیادہ ترقی یافتہ اور عروج پر نظر آتی ہیں، جن کا رقبہ زیادہ ہے اور وہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہیں، ان کی زمین زرخیز ہے اور افرادی قوت تعلیم یافتہ، ہارڈ ورکنگ اور سکلفل ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ جیسے امریکہ ہے، چائنا بہت بڑا رقبہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یورپ میں ہم سوئٹزرلینڈ کی مثال دیتے ہیں کہ وہاں جو ہے اگرچہ وہ ایک چھوٹا ملک ہے لیکن اس کی فیکس آمدنی جو ہے وہ تقریباً $23,000 پر کیپٹا ہے، جبکہ پاکستان میں آبادی اور رقبے کے لحاظ سے سوئٹزرلینڈ سے کہیں بڑا ملک ہے، لیکن پر کیپٹا انکم جو ہے وہ تقریباً $1,500، جو آج کل اور زیادہ اس میں کمی، بڑھنے کی بجائے کمی جو ہے وہ آ رہی ہے۔ یہ اس بات پر بھی ہے کہ جو ہم نے آبادی کے حوالے سے بات کی تھی کہ آبادی اور وسائل میں توازن، تو اس حوالے سے یہ توازن کا ہمیں امبیلنس معاملہ لگتا ہے، جس وجہ سے یہ خرابی لگتی ہے۔ چلے، ریاست کی طاقت کا دار و مدار جغرافیائی محل وقوع پر بھی ہوتا ہے۔ اس کی جو لوکیشن ہے، جیسے برطانیہ یا امریکہ کی لوکیشن جو ہے وہ اس میں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ علاقے سے مراد صرف زمین نہیں ہوتی بلکہ سمندری جو حدود ہیں، اس کی فضائی حدود، اور اس میں پہاڑ، دریا، وادیاں
اور جو فرٹائل لینڈ ہے وہ، اور نیچرل ریسورسز کہ کس حد تک ہیں اس میں. تو یہ ایک تو یہ ہے کہ اگر علاقہ بہت بڑا ہے، وہ ان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، اگر اس کے ساتھ اگر لوگ جو ہیں وہ ایجوکیٹڈ ہیں، ہارڈ ورکنگ ہیں، اسکلفل ہیں، تو پھر کچھ مذائقہ نہیں ہے کہ ان کی قسمت جو ہے وہ سنور جائے اور ان کو عروج حاصل نہ ہو، یعنی عروج حاصل کرنا ان کا پھر مقدر ہوتا ہے. تو اس لیے بڑے علاقے کو ہم بوجھ نہیں بنا سکتے، بلکہ اس کو یوٹیلائز، جتنا بہتر طریقے سے وسائل کو یوٹیلائز کیا جائے گا اتنے ہی بہتر نتائج ہوں گے. اس کے ساتھ ہم تیسرے ایلیمنٹ کی طرف آتے ہیں اور وہ ہے گورنمنٹ. یہ آبادی اور علاقے کے ساتھ ساتھ یہ تیسرا ایک کمپلسری ایلیمنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ ہے، یعنی کوئی اسٹیٹ بغیر گورنمنٹ کے قائم نہیں ہو سکتی. گورنمنٹ کا بڑا اہم رول ہوتا ہے. گورنمنٹ جو ہے وہ ریاست کی ترجمان ہوتی ہے، وہ اس کی مرضی اور منشا کا اظہار کرتی ہے. حکومتی مشینری ریاست کا کاروبار چلاتی ہے، امن و امان قائم رکھتی ہے، ترقی، خوشحالی، دفاع کی ذمہ دار ہوتی ہے. وہ ان تمام چیزوں کو آگے بڑھاتی ہے. معاملات جو ہیں وہ داخلی نوعیت کے ہوں یا خارجی نوعیت کے ہوں، وہ ان حکومت کے ذریعے ہی آگے بڑھتے ہیں. ریاست کے مقاصد کا حصول جو ہے وہ حکومت کے ذریعے ہوتا ہے، اور بعض تھنکرز جو ہیں یا بعض لوگ جو ہیں یا بعض حکمران جو گزرے ہیں وہ ریاست اور حکومت میں کوئی فرق روا نہیں رکھتے، جو درست نہیں ہے. ریاست ایک مستقل چیز ہے، اگرچہ حکومت اس کی ترجمان ہے، اس کے اظہار کا ذریعہ ہے، لیکن ایک غیر پائیدار چیز ہے. حکومتیں بدلتی رہتی ہیں، حکومت عارضی ہوتی ہے، حکومتیں مختلف نوعیت کی ہوتی ہیں، کوئی آمرانہ ہوتی ہے، کوئی منارکی ہوتی ہے، کوئی ڈیموکریٹک ہوتی ہے، کوئی ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے، مختلف طریقہ کار کی ہوتے ہیں. لیکن دنیا بھر میں ریاست جو ہے وہ ایک ہی طرح کی ہوتی ہے. تو اس لیے اس میں جو ہے وہ بڑا فرق جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے. اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت کے 3 شعبے ہوتے ہیں، اور یہ 3 شعبے جو ہیں وہ لیجسلیچر، ایگزیکٹو اور جوڈیشری. تو یہ 3 جو اس کے ڈپارٹمنٹس ہیں، 3 شعبے جو ہیں وہ مل کر حکومت بناتے ہیں. ان جو لیجسلیچر ہے اس کا کام قانون سازی کرنا ہوتا ہے، یہ قانون سازی کرتی ہے. جو پہلے سے موجود قوانین ہوتے ہیں ان میں ترامیم کرتی ہے، اور جو ایگزیکٹو ہوتی ہے وہ لیجسلیچر کے بنائے ہوئے قوانین کا نفاذ کرتی ہے. اس کی ذمہ نظم و نسق چلانا ہوتا ہے، امن و امان قائم کرنا ہوتا ہے. حکومت کی ترجمانی، جو ریاست کی ترجمانی کے فرائض جو ہے اس میں سر انجام دینے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ تیسرا شعبہ جو ہے وہ عدلیہ ہے. عدلیہ تنازعات کے فیصلے کرتی، قوانین کی تشریح کرتی ہے، انٹرپریٹیشن آف لاء کرتی ہے، اور جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کو سیکیور کرتی ہے، اور جو کانسٹیٹیوشن کی حفاظت اس کے ذمے. تو یہ عدلیہ کے یہ فرائض ہیں، یہ سر انجام دیتی ہے. تو اس طرح سے یہ تینوں شعبے مل کر حکومت بناتے ہیں، اور یہ حکومت ریاست کی ترجمان ہوتی ہے، اس کی مرضی اور منشا کا اظہار کرتی ہے، اور اس کے بغیر جو ہے وہ ریاست اپنا کاروبار نہیں چلا سکتی. اس لیے یہ ایک لازمی ایلیمنٹ ہے. اس کے بعد ہم لاسٹ ایلیمنٹ دیکھتے ہیں، وہ سوورینٹی ہے. یہ چوتھا اور لازمی عنصر ہے. یہ ہم نے اپنی ڈیفینیشنز میں بھی بات کی کہ جب کسی مخصوص علاقے میں مستقلاً لوگ آباد ہوں
تو وہ اپنی ایک حکومت قائم کرتے ہیں، تو وہ حکومت اس وقت تک کوئی معنی نہیں رکھتی جب تک، یا دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ریاست نہیں کہلائی جا سکتی جب تک کہ وہ ساورن نہ ہو، اس کے پاس سوورینٹی نہ ہو، ایک برتر اور اعلیٰ قوت نہ ہو جس کو ہم اقتدار اعلیٰ کہتے ہیں۔ یہ ایک برتر قوت ہوتی، یہ ایک اعلیٰ اختیار ہوتا ہے جو ریاست کے پاس ہوتا ہے، اور ریاست بھی ایک ادارہ ہے، ریاست کے اندر بہت سارے ادارے ہوتے ہیں، یہ ان تمام اداروں سے ریاست کو ممتاز کرتی ہے۔ اس اختیار کی وجہ سے وہ ریاست کے اندر لوگ عادتاً اس کی اطاعت کرتے ہیں، اور ریاست سے باہر وہ کسی دوسری ریاست کے تابع نہیں ہوتی، کسی دوسری ریاست کی مرضی اور منشا کے مطابق نہیں چلتی، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ آزاد اور خود مختار ہے۔ اس کے دو اسپیکٹس ہوتے ہیں، ایک انٹیریئر اور انٹرنل کہہ لے سوورینٹی، اور ایکسٹرنل سوورینٹی، انٹیریئر یا ایکسٹیریئر۔ تو اس حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ انٹرنلی ریاست کے اندر افراد عادتاً احکامات کے تابع ہوتے ہیں، پابندی کرتے ہیں، مانتے ہیں، عادتاً مانتے ہیں، اور اگر وہ نہ مانے تو زبردستی ان سے منوایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے ایکسٹرنلی یعنی ہر ریاست کی اپنی ایک خارجہ پالیسی ہوتی ہے، اور اس کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ اس کی خارجہ پالیسی آزاد ہے۔ وہ آزاد اور خود مختار اس وقت مانی جائے گی جب یہ ریاست کسی دوسری ریاست سے ڈکٹیشن نہ لیتی ہو، اس کی رائے پر نہ چلتی ہو، بلکہ ہر معاملے میں اگر یہ آزاد ہے، خود مختار ہے، ان سمپل ورڈز اپنی مرضی کی مالک ہے، تو تب ہم اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ داخلی طور پر آزاد ہے، کسی دوسری ریاست کے تابع نہیں ہے، اپنی خارجہ پالیسی اپنی مرضی سے مناتی۔ جیسے میں نے یہ پہلے کہا کہ اقتدار اعلیٰ یا سوورینٹی ایک زبردست، ایک اعلیٰ اور با اختیار، اعلیٰ قوت اور ایک اعلیٰ اختیار ہے۔ یہ مطلق العنان ہوتا ہے، پائیدار ہوتا ہے اور ناقابل تقسیم ہوتا ہے۔ جو اس اختیار کا حامل ہوتا ہے، یعنی جس کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے، وہی مقتدر ہوتا ہے، اور وہی اپنی بات جو ہے وہ اس کی مدد سے دوسروں سے منوا سکتا ہے، اور کسی دوسرے کی بات ماننے کا پابند نہیں ہوتا۔ بعض تھنکرز کا خیال یہ ہے کہ وفاقی نظام حکومت میں چونکہ ایک وفاق ہوتا ہے اور باقی مختلف اکائیاں جو ہے مل کر وہ وفاق بناتی ہیں، تو اقتدار اعلیٰ جو ہے وہ وفاق اور اکائیوں میں تقسیم ہوتا ہے، تو یہ کہنا درست نہیں ہے۔ یہ اقتدار کی تقسیم نہیں ہوتی، یہ اختیار کی تقسیم ہوتی ہے۔ امریکہ میں اس وقت 50 اسٹیٹس ہیں، اور وہ اندرونی طور پر اپنے یعنی جس طرح سے ایک صوبہ ہوتا ہے اس طرح سے ہے، اور لیکن ان کو 50 اسٹیٹس میں سے کسی ایک کو بھی وہ مقتدر نہیں ہے، اقتدار اعلیٰ اس کو حاصل نہیں ہے، بلکہ یہ صرف یو ایس اے کو، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کو جو وفاق ہے اس کو ہے، اور باقی اس کے متحد ہے۔ 1947 سے پہلے ہندوستان میں ایک مستقل آبادی قائم، ایک مستقل علاقہ جو ہے، مخصوص پاپولیشن اور مخصوص ٹیریٹری جو ہے موجود ہے، اور مقامی لوگوں پر مشتمل اپنی ان کی گورنمنٹ بھی موجود ہے، لیکن وہ ساورن نہیں تھی۔ ساورن وہ تب ہوئی جب 1947 میں برٹش گورنمنٹ نے ان کو یہ اختیار دیا، تو تب جا کر دنیا کے نقشے پر دو انڈیپینڈنٹ جو اسٹیٹس تھیں وہ معرض وجود میں آئی، یعنی جب ان کو سوورینٹی یا یہ برتر قوت یا اختیار منتقل ہوا۔ بیرونی اقتدار اعلیٰ کی بنا پر، یعنی ایکسٹرنل جو سوورینٹی ہوتی ہے اس کی بنا پر
یونائٹڈ نیشن میں تمام ریاستوں کو مساوی حیثیت جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے. تو اس طرح سے یہ چاروں جو عناصر ہیں، ایلیمنٹس جو ہیں، یہ مل کر حکومت بناتے ہیں، اور ان میں سے کسی ایک چیز کی بھی کمی ہو تو ریاست نہیں کہلا سکتی. یہ ہے آج کا لیکچر. فیڈ بیک دیجیے گا، اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.